کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھیج کر کے اللہ نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر احکامات کی پابندی کے لیے اور اس دین کے شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کی زندگی ہم لوگوں کو دی ہے۔ بصورت دیگر اگر زندگی میں دین نہ رہے، زندگی دین سے خالی ہو، شریعت سے خالی ہو، احکامات اور سنت سے خالی ہو، تو اس زندگی پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک آخرت کی کامیابی کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اور یہ بات حقیقی ہے، اٹل ہے کہ اللہ کا ضابطہ حق ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اللہ کے نزدیک آخرت کی کامیابی کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کوئی بندہ پورے عیش و عشرت کے ساتھ، پوری آسانیوں کے ساتھ، پوری آرائش کے ساتھ، تمام سہولیات کے ساتھ، حکمرانی کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار دے، لیکن اس کی زندگی میں اگر دین نہیں ہے تو یہ حکمرانی، یہ بادشاہت، یہ طاقت آخرت میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ اس کے برخلاف اگر زندگی میں سہولیات نہیں ہے، کم ہے، مختصر سی چیزیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس کی زندگی کے اندر اگر دین ہے تو یہی دینداری آخرت میں اس کو کامیابی دلائے گی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت کی ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، ہاں، ایسا آرام ہے جس کے بعد کبھی تھکان نہیں ہے، ایسی جوانی ہے جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں ہے، ایسی صحت مندی ہے جس کے بعد کبھی کمزوری نہیں ہے اگر کامیاب ہو گیا تو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر دینداری کو داخل کرنا یہ اصل ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد جو کامیابی دلانے والی چیزیں ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا رہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور بیوقوف ہے، نادان ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزارتا رہے، نفسانی خواہشات پر عمل کرتا رہے اور پھر اللہ سے امید باندھ لے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا بیوقوف ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات چھوڑیں گے اللہ ناراض ہوں گے، گناہ والے کام کریں گے اللہ ناراض ہوں گے، لیکن گناہوں کو کرتا ہے اللہ سے امید کے ساتھ کہ ہاں گناہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا بیوقوف ہے یہ۔ ہاں نہیں، عمل کرنے کے بعد اللہ سے امید، یہ عقل مند آدمی ہے۔ عمل ہے، عمل کرنے کے بعد خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، خوف اس وجہ سے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں، اور امید کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں کہ یہ عقل مند ہے۔ میں کہ آدمی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے، رب چاہے زندگی کے ساتھ، کہ ایمان والا تو ہاں بڑی فکر والا ہوتا ہے، بڑی فکر والا۔ فرمایا کہ ایمان والا جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے اور پہاڑ ابھی اس کو اوپر گر جاوے گا، اس کو دبا دے گا۔ اپنے چھوٹے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے۔ اور فاسق فاجر گنہگار بندہ گناہ کرنے کے بعد ایسا سمجھتا ہے ایک مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے حدیثوں کی روشنی میں۔ ایک صحابی پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تمہاری نیکیاں تم کو خوش کر دے، تمہارے اچھے کام تم کو خوش کر دے، تمہاری بھلائیاں تم کو خوش کر دے، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، اور تمہارے گناہ تم کو غمگین کر دے، گناہ کرنے کے بعد دل تڑپ جائے، تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ بھلائی کرنے کے بعد خوشی ہو، گناہ ہونے کے بعد غم زدہ کہ کیسے ہو گیا، فرمایا کہ تم مومن ہو۔ اور اگر اس کے برخلاف ہے تو کیا کہاں سے لے کے آ گئے مسجد میں، اب اتنی دیر ٹھہرنا پڑے گا، تعلیم میں بیٹھ گئے اب اتنی دیر بیٹھنا پڑے گا، کاروبار چھوڑ کے آ گئے۔ ہاں، لوگوں کو مسجد میں آنے میں پریشانی ہونے لگتی ہے، تو حدیث کے برخلاف اگر بھلائیاں غمگین کر دے، کہاں سے آ گئے مسجد میں، کہاں سے بیٹھ گئے تعلیم میں، کہاں سے آ گئے گشت میں، کہاں سے ہم بیٹھ گئے بیان میں، بھلائیاں غمگین کر دے، کہاں سے آ گئے، اور گناہ خوش کر دے، گناہ کرنے کے بعد کہ ہاں ہاں میں نے ایسا کیا ہے، کالا ٹیٹ کر کے کہتے ہیں، بتاؤ اس کے ایمان کا کیا حیثیت ہوگی؟ یہ فرمایا کہ لوگ تو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں اور گناہ کر کے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ ہاں میں نے ایسا کیا۔ آج اس امت کا ایک بہت بڑا سہانیہ یہ بھی ہے کہ گناہ کر کے امت خوش ہو رہی ہے اور بھلائیاں کر کے امت غمگین ہو رہی ہے۔ حدیث کے برخلاف آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، یہ نشانی ہے تمہارے ایمان کی، بھلائی کرنے سے خوش ہو جاؤ اور گناہ کرنے سے غمگین ہو جاؤ، ہاں ابھی ایمان باقی ہے۔ فرمایا کہ زندگی یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ گزرے گی، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے دین کے ساتھ گزرے گی اللہ خوش ہوں گے، بے دینی کے ساتھ گزرے گی اللہ ناراض ہوں گے۔ دین کے 5 شعبے، کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں۔ ہر شعبے کا دین زندگی کے اندر ہے تو دیندار ہے۔ سب سے پہلا شعبہ فرمایا ایمانیات کا شعبہ، ایمانیات کا شعبہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں 8 چیزیں بتائے کہ میں ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر اور آخرت کے دن پر،
اور اس کے علاوہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قبر کے احوال بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہے، اس کو دل سے ایمان لینا فرمایا کہ یہ ایمانیات کا شعبہ ہے۔ کسی ایک کو بھی بندہ چھوڑ دے کہتے پھر سے کلمہ پڑھ لیں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کے نبی کو بھی مانیں گے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم فرشتوں کو کیوں مانیں؟ کیا پھر سے کلمہ پڑھو؟ شرط ہے وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان۔ ہم 5-6 کا نام ہم کو معلوم ہے، لیکن فرشتے کتنے ہیں اللہ کو معلوم۔ ہم وہی چنندہ نام معلوم ہے، جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، منکر نکیر ہے، بس یہ 2-4-6 نام معلوم ہے، اس کے علاوہ فرشتے کتنے اللہ کو معلوم، لا تعداد۔ حج کے لیے جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں ہم لوگ، کوئی بندہ 2 دفعے کر لیا، 3 دفعے کر لیا، 5 دفعے کر دیا، اللہ توفیق دے 10 لوگ حج کر رہے ہیں۔ اللہ نے جب سے عرش کو بنایا ہے، فرشتوں کا بھی حج ہوتا ہے بیت معمور پہ، فرشتے بھی حج کرتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں بیت معمور کا، روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے طواف کر لیا، قیامت تک اس کا نمبر آنے والا نہیں ہے۔ کتنے ہوں گے فرشتے؟ ایک مرتبہ طواف کر لیا، قیامت تک اب اس کا نمبر نہیں آئے گا طواف کرنے کے لیے، دوسرے فرشتے طواف کریں گے۔ تو ملائکتی، اللہ کے فرشتے، اس پر یقین۔ تو ایمانیات کا شعبہ سب سے پہلا دینداری نا، ہم لوگ تو ماشاءاللہ ایسے شہر میں ایمانیات کے مذاکرے ہوتے رہتے، ایمان باقی رہتے ہیں کہ ہاں اللہ بھی حق ہے، فرشتے بھی ہے، ہاں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، پل صراط بھی ہے، قبر کے عذاب بھی ہے، میزان بھی ہے، سب حق ہے۔ ہم مذاکرے سب سنتے رہتے تو یقین باقی ہے۔ دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ تو لوگ انکار کرتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں ملاقاتوں میں جماعت میں، نہیں موت کے بعد کے حوال کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے یہ سمجھ لیا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی مست ہو کے گزارے گا، بس جو کرنا یہ کر لو ایسا۔ اور جس کا یقین باقی رہے گا موت کے بعد ایک زندگی اور ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اب یہاں پہ ڈر کی زندگی گزارے گا، اس میں کامیاب ہونا ہے۔ تو ایمانیات کا شعبہ۔ دوسرا شعبہ عبادات کا، جس میں ماشاءاللہ ہم کچھ عبادتوں پر عمل، نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، ذکر تلاوت ہو جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور صبح شام کی تسبیحات ہو جاتی ہے۔ یہ عبادات کے شعبے ہیں، اس کو بھی ہم نے کچھ باقی رکھے ہیں، لیکن دیکھا جاوے تو 100% وہ بھی نہیں ہے، 100%، جس میں عبادات کے شعبے میں سب سے پہلا درجہ، سب سے مقدم درجہ نماز کا ہے۔ نماز کی پابندی پہ اللہ کی طرف سے اکرام بھی ہے، انعام بھی ہے، اور نماز کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ نماز کی پابندی نہیں، چہرے سے نیک لوگوں کا نور ہٹا لیا جائے گا۔ نماز کی پابندی نہیں، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی نہیں، اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور نماز کی پابندی نہیں، نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے دعا کروا لی، ہم نے فلاں سے دعا کروا لی، ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا تو دیکھنا یہ کہ میرے اندر نماز کی پابندی نہیں، اس لیے نیک لوگوں کی دعا میں میری دعا کا حق ختم ہو گیا۔ ہمیں نماز کی پابندی یہ ساری خیر کو کھینچے گی، رزق میں برکت بھی رہے گی، سارے مسئلوں کا حل بھی رہے گی، نیک لوگوں کا نور بھی رہے گا، اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ فرمایا کہ نماز کی پابندی نہیں، اس کی موت بھوک کی حالت میں آئے گی، اور نماز کی پابندی نہیں، اس کی موت پیاس کی حالت میں آئے گی، اور سارا سمندر بھی اس کو پلا دیا جاوے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ لیے تو کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھیں، نہیں ایسا نہیں۔
ہمارا شہر تو ماشاءاللہ مسجدوں کا میناروں کا شہر ہے، ہر وقت نماز اذان کی آواز آتی ہے برابر، کہیں بھی رہو۔ ہاں بس یہ ہے کہ شیطان کے دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں اور پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ اذان ہوتی ہے، مسلمانوں کی فطرت ہے، ایمان والوں کی فطرت ہے، کان میں آواز پڑے گی، دل گواہی دے گا کہ اذان ہو گئی ہے، اب مسجد میں چل کے نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی حالت میرا دل گواہی دے گا، دل کہے گا کہ ہاں چلو۔ لیکن دوسرا خیال شیطان کی طرف سے، ابھی اذان ہوئی ہے، 15 منٹ باقی ہے، تھوڑی دیر بعد چلیں گے، ابھی اذان ہو گئی ہے، تھوڑی دیر باقی ہے، کام کر لو اتحاد کا، ابھی پھر چلیں گے۔ وہ کام میں بزی ہو گئے، معلوم پڑا نماز بھی چلی گئی۔ چلے صحابہ کرام کے معمولات اور تابعین کے معمولات اٹھا کے دیکھ لو، اذان ہو گئی، ہاتھ کا کام چھوڑ کے پہلے بھاگے ہے کہ نہیں، وہ مقدم ہے، وہ ہے۔ یہ دنیا کے معاملات یہ بعد میں، پہلے وہ چیز ہے۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنا کام چھوڑ کے پہلے بھاگے مسجد کی طرف۔ تو ایمانیات کے بعد عبادات کا شعبہ بہت اہم ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات ہے، اخلاقیات ہے، معاشرت ہے۔ ہاں ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہم کچھ کر لیتے ہیں، لیکن معاملات جھانک کر کے دیکھے جاوے، معاشرت جھانک کر کے دیکھے جاوے، اخلاقیات جھانک کر کے دیکھے جاوے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے نیچے درجے میں پہنچ چکے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ معاملات چھوڑو، دوسروں کے ساتھ اخلاقیات چھوڑو، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ آج کا بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑی سی جگہ کے لیے، تھوڑے سے حصے ترکے کے لیے کہ مجھ کو زیادہ مل جاوے، بہن سے رشتہ توڑ کے بیٹھے ہیں، بھائی سے رشتہ توڑ کے بیٹھے ہیں، اور ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، اور زندگیاں ویسے ہی گزار رہے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے نزدیک ہمارے عمل کا کیا ہوگا؟ لیکن آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو سنبھالا نہیں سنبھالا۔ لا يدخل الجنت قطات، قطع رحمی کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تھوڑے سے پیسے کے لیے رشتہ توڑ لیا، بہن سے کئی سال ہو گئے بہن سے باتیں نہیں ہو رہی ہے، کئی سال ہو گئے بھائی سے باتیں نہیں ہو رہے، تھوڑے سے پیسے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت کا مفلس کون ہے بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس مال اور درہم نہ ہو وہ مفلس ہے؟ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت میں بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ معاملات کی خرابی کی ہوگی، وہ سارے حقوق کو پامال کیا ہوگا، اب وہ سارے حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے، ابھی ہمارا حق باقی ہے۔ ہاں، اس نے میری جگالی دی، اس نے میرا حصہ دبا لیا، اس نے میرا پیسہ دبا لیا، اس نے میرا ترکہ چھپا لیا، اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، اچھا اتنی نیکی اس کو اٹھا کر ہی دے دو۔ ہاں، بڑا دیندار بنا بیٹھا تھا، معاملات دنیا کے اندر خراب کر کے لیا، اب دنیا کے اندر جتنے نیک اعمال کیے تھے وہ دوسروں کے حصوں میں جا رہے ہیں، نماز بھی جا رہی، حج بھی جا رہے، روزے بھی جا رہے، تلاوتیں بھی جا رہی، کہ حق کو پامال کیا، حق والے لے کے جا رہے، وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی حق والے اور کھڑے ہیں، اللہ ہمارا حق تو باقی ہے بھی، پھر کیا کیا جائے؟ کہ ہاں اس کی نیکیاں ختم اور تمہارا حق باقی ہے، تم اپنے گناہ اس کو اوپر ڈالتے جاؤ۔ بڑا نیک بن کر کے گیا تھا، لیکن دوسرے کے گناہ اپنے سر لے کر کے جہنم میں جانے والا، فرمایا کہ یہ امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ اسی لیے خدا را موت سے پہلے اپنے ساتھ تمام معاملات کو دنیا کے اندر برابر کر لو، صاف کر لو، جس سے قطع تعلق ہو اس کو پہلی فرصت میں جا کر کے ہاں معاملات کو صاف کر لو، نہیں تو قطع تعلق کے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے فرما دیا کہ لا يدخل جنت قطات، قطع رحمی کرنے والے نہیں جائیں گے جنت میں۔ تو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کیا جاوے، جن کے بھائی بہنیں جس سے ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کی فکر کی جائے موت سے پہلے، نہیں تو موت ایک حقیقت ہے، آ کے رہے گی، کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ اگر موت اس حال میں آ گئی تو آخرت میں پھر بڑی ناکامی کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے فکر کر لے، تھوڑی سی فکر کرنے کے بعد ہے، ہم جھک جائیں گے تو اس سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں۔
یہ نا میں بڑا ہوں، میری طاقت ہے، میری پاور ہے میرے پاس، نہیں نہیں، یہ کچھ نہیں، سب ایک طرف رکھو، معاملات کی صفائی تھوڑا جھک کے ہو جائے، معاملات کو صاف کر لو موت سے پہلے پہلے۔ اسی لیے ایک موقع ہے، زندگی ہے بھی اللہ نے دی ہے، تو ابھی پہلی فرصت میں یہ کام ہونا چاہیے کہ معاملات کی صفائی، قطع تعلق جس سے ہو اس سے تعلق جوڑنے کی فکر، ماں باپ ناراض ہو تو ان کو خوش کرنے کی فکر، ماں باپ سے قطع تعلق ہو ان کو راضی کرنے کی فکر، اور اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو بھی اللہ نے راستہ کھولا ہے کہ ان کے لیے دعا استغفار کر کے ان کو پہنچایا جائے۔ اگر یہ نافرمان تھا، اب ان کے لیے دعا استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں اس کو شمار کر لیں گے۔ یہ ہے، اسی لیے ہر کوئی اس بات کی فکر کرے کہ ہم پورا دین سیکھ کر کے پورے دین پر عمل کرنے والے بنے، ایمانیات بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، یہ پورے دین کے شعبے ہیں۔ ہم اس کو سیکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دینداری کی بنیاد پر ہی جنت میں داخلہ فرمائیں گے، بے دین کو اللہ جنت میں داخل نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے ہر ساتھی طے کر لے، ہر ساتھی فکر کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو پہلے صاف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین کے سیکھنے کا راستہ ہے اللہ کا خروج، اللہ کے